ایک فقیر آ گیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت 10 روپے دو ورنہ میں آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو نے 10 روپے مانگے تو 10 روپے تک بات ٹھیک تھی، لیکن اب جو تو نے مکان الٹنے کی بات کی ہے نا، یہ مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف بات کی ہے۔ احمد رضا ہر کچھ گوارا کر سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کوئی بات گوارا نہیں کرے گا۔ یہ جو تو نے بات غلط کی ہے نا، اس کو واپس لے۔ اللہ اکبر، بحث کرنے لگا۔ اندر سے ماں نے کہا بیٹے احمد رضا فقیروں سے بحث نہیں کرتے، مانگتا ہے دے دے۔ کہا ماں بات پیسوں کی نہیں ہے، پیسے تو میں اس کو دے دوں، لیکن اس نے جو بات شریعت کے خلاف کی ہے نا، اب میں اس کو کچھ پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، بحث ہونے لگی۔ اعلیٰ حضرت نے تم مکان الٹنے کی بات کرتا ہے؟ آپ نے اپنا چپل رکھا، کہا میرا چپل الٹ کے دکھا دے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا بحث چلتی رہی۔ آپ کے شہزادے حضور مصطفیٰ رضا خان، جس کو دنیا مفتی اعظم ہند کہتی ہے، وہ آج چھت پر کھیل رہے تھے، اچانک چھت سے گر گئے۔ جیسے ہی چھت سے گرے تو یہ اس کے بھاؤ بڑھ گئے، کہنے لگا دیکھو کہا تھا نا کہ مت الجھو، تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا۔ اندر سے ماں نے بھی کہا بیٹے میں نے کہا تھا فقیر رسول اللہ نے اس کو ٹال دے، دیکھ الگ کر اس کی بات نپٹا دے۔ اللہ اکبر، اور دیکھ بیٹا چھت سے گر گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ماں یہ تو میرا ایک بیٹا چھت سے گرا ہے، اگر میرے 1000 بیٹے ہوں اور اگر اس طریقے گر جائیں لیکن پھر بھی مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کوئی بات گوارا نہیں کروں گا۔ جیسے ہی چھت سے گرے، اللہ کا کرم دیکھو، چھت سے حضور مفتی اعظم ہند گرے، دوسری منزل سے گرے تھے، منہ کے بل گرے ہیں، لیکن چھت سے گرے کوئی چوٹ تک کی نہیں آئی۔ آپ گرے اور گرنے کے بعد فوراً کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر آئے۔ آنے کے بعد کہنے لگے ابا جی میں اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں، آپ مصطفیٰ کی شریعت کی مانیے، اس کی مت مانیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب مصطفیٰ کی شان لکھنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف وعیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لیں گی سب کچھ ان کے ثنا کہا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں میں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر، اور کہیں فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت ایسے عاشق رسول، آپ ایک دن درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، علم دین سکھا رہے ہیں، اور جب آپ پڑھا رہے تھے اس وقت کچھ علماء اکرام آئے، تو علماء اکرام کی نظر جب بچوں پر پڑی جو بچے علم دین سیکھ رہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو بچوں سے پوچھا بچوں کیا معاملہ ہے، کہ حضرت نے زیادہ سختی کر دی ہے، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ ابھی یہ سوال بچوں سے کر ہی رہے تھے، لیکن پلٹ کر جب اعلیٰ حضرت کی طرف دیکھا تو حضور اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اللہ اکبر، تو پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ بچے بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا صرف حدیث نہیں پڑھاتا، صرف عالم نہیں بڑھاتا، بلکہ ان کو عشق مصطفیٰ کی گھٹی بھی پلاتا ہے۔ اللہ اکبر، علم سیکھنے والا عالم تو بک سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا جو مصطفیٰ کا عاشق بن جائے وہ کبھی نہیں بک سکتا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت، کیسے عاشق، اللہ اکبر، مدینے کے لیے تڑپتے ہیں تو کہتے ہیں نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اکبر، اور فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ اکبر، اور مدینے میں پہنچے ہیں، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت مدینے میں پہنچے، سرکار کے روزے کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ جا کر کے عرض کرتے ہیں آقا میں آپ کا بلایا ہوا مہمان ہوں، اور مہمان کا میزبان سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حضور
جب میں آپ سے دور تھا تو میں آپ پہ سلام بھیجتا تھا، آج آپ کے دربار میں حاضر ہوں آقا، آج میں آپ کو دیکھ کر کے سلام بھیجوں گا۔ حضور جب آپ کی پیشانی مبارک کو دیکھوں گا تو بوسہ دے کر کے کہوں گا، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا جب میں آپ کے لب مبارک کو دیکھوں گا، ان کی زیارت کر کے کہوں گا، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آقا آپ کے کان مبارکہ کو جب دیکھوں گا، ان کی زیارت کروں گا تو کہوں گا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آقا آپ کی نگاہ، آپ کی زبان مبارک کے جب دیدار کروں گا تو کہوں گا، واللہ اکبر، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آقا آپ کے دست مبارک کی زیارت کروں گا تو بوسہ دے کر کے کہوں گا، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے آقا جب آپ کے دست مبارک کی زیارت کروں گا تو کہوں گا کہ نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے شکم مبارک کے بارے میں کہوں گا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا میں آپ کو دیکھتا جاؤں گا، سلام پڑھتا جاؤں گا۔ اور ایسی کیفیت بنی کہ اعلیٰ حضرت ہو گئے بے ہوش، اور جب بے ہوش ہوئے تو سرکار نے کرم فرمایا اور اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار کرایا۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت جو مدینے میں جا کے کہتے ہیں، وسوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یا اعلیٰ حضرت آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا اعلیٰ حضرت کا؟ آپ بہت بڑے عالم بھی، عاشق رسول بھی، اللہ اکبر، مجدد بھی، اور آپ شاعر بھی ہیں۔ اور جب جب آپ نے قلم اٹھایا ہے تو مصطفیٰ کی شان ہی لکھی ہے۔ وہ نان پارہ کے نواب نے اپنے وزیر کو بھیجا، جاؤ سب لوگ ہماری شان میں قصیدے لکھتے ہیں، جاؤ احمد رضا کے پاس جاؤ، اگر وہ ہماری شان میں قصیدہ لکھ دیں تب ہم مانیں گے کہ ہم کچھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ نان پارہ کے نواب کا بھیجا ہوا وزیر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہتا، حضرت نان پارہ کے نواب نے بھیجا ہے، آپ کچھ اشعار اس کی شان میں لکھ دیجئے تو آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اللہ اکبر، بڑا انعام دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، لاؤ کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ کاغذ قلم لایا گیا، اعلیٰ حضرت نے قلم لے کر کے لکھنا شروع کیا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں احمد رضا غلام مصطفیٰ کا ہے اور کسی اور کی تعریف کرے نہیں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، مصطفیٰ کی ہی تعریف کروں گا۔ میرا دین نان پارہ کا نواب نہیں ہے، اور یہاں نان روٹی کو بھی کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ ایک دن ایک بچہ آیا، آ کر کے سلام عرض کرتا، کہتا ہے، حضور میرے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ کو تشریف لانا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا شہزادے ہماری دعوت کرنے آئے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بیٹے ہم کو کھلاؤ گے کیا؟ کہا، حضور بچے کی دامن میں دال تھی، کہا حضور ہم یہ دال میں لے کر کے جا رہا ہوں آپ کے لیے، اسی کو پکوا کر کے آپ کے لیے تیار کراؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنے خادم سے کہا، خادم صاحب بچے کا ایڈریس لکھ لو، پتہ پوچھ لو، اس نے دعوت کی ہے، ہم اس کے یہاں دعوت پہ چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ بچہ دعوت کر کے چلا گیا۔ اعلیٰ جب دعوت کا وقت قریب آیا، اعلیٰ حضرت پوری شایان شان کے ساتھ تیار ہوئے، جیسے امیروں کے یہاں دعوت میں جاتے تھے، اعلیٰ حضرت ایسے ہی شان کے ساتھ تیار ہوئے، اور فرمایا، خادم سے کہا چلنے کا ارادہ نہیں ہے، بچہ دعوت کر کے گیا تھا ہماری۔ خادم صاحب کہنے لگے، حضرت بچہ تھا، اس سے کیا معلوم وہ ایسے ہی کہہ کے گیا ہو؟ کہا نہیں، وہ بچہ ہماری دعوت کر کے گیا ہے، ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے، ہمیں اس کے یہاں ضرور پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت کا امام، اللہ اکبر۔ اس بچے کی دعوت پہ آپ جانے لگے، اور جیسے ہی پہنچے اس جگہ پر جہاں اس بچے کا گھر تھا، روڈ کے کنارے گھر ہے، آپ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے بچہ آیا، بچے نے دیکھا آپ کو چپٹ گیا، کہا حضور آپ تشریف لائے، بڑی مہربانی۔ اللہ اکبر۔ اندر سے خاتون نے
نے کہا حضرت اگر برا نہ مانے تو گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بٹھا لوں. اللہ اکبر. اگر برا نہ مانے تو آپ باہر تشریف رکھیں اور میں وہیں پر دسترخوان لگا دیتی ہوں. اللہ اکبر. آپ وہیں سائیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. وقت کا مجدد. اللہ اکبر. اور ایسا نہیں, اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت دولت سے, اللہ تعالیٰ نے دولت سے بھی بڑا نوازا تھا, بڑے خاندانی رئیس بھی تھے, لیکن آج سے دیکھو آپ وہیں چلتے ہوئے روڈ کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور اندر سے خاتون جو ہے اللہ اکبر کھانا بھیجتی ہے, بچہ کھانا لے کر کے آتا ہے, کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھاتے درمیان وہ جو خادم صاحب تھے بار بار گھر کو دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے, گھر کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے حضرت مجھے یاد آتا ہے کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ میراثی تھا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے جیسے اتنا سنا آپ نے کھانا کھانا روک دیا, رک گئے. کہا خادم صاحب سے کہتے ہیں اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں معلوم نہیں تو ہم کھا لیتے, لیکن جب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ میراثی کا گھر ہے تو اس کے تو کمائی جائز نہیں, ہم کھا نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو اندر سے خاتون نے کہا حضرت میرا شوہر میراثی ضرور تھا لیکن اس نے آپ کے ہاتھ پر ہی توبہ کر لی تھی اور توبہ کر کے وہ دنیا سے گیا ہے, اور یہ اس پیسے کا نہیں ہے کھانا بلکہ یہ اس میرے بچے کی محنت کی کمائی کا کھانا ہے, حلال کھانا ہے. حضرت آپ اس کو تناول فرما لیجیے. اللہ اکبر. تقوی کا عالم یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی. ایسا تقوی اور اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ عاشق رسول بھی کیسے تھے. اللہ اکبر. جب جب مدینے کی یاد آتی تو آپ قلم اٹھاتے اور مدینے کی یاد میں اشعار لکھنا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. بہرحال اعلیٰ حضرت کا ہم پر بڑا احسان ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو, لوگوں نے کہا نبی کو یہ نہیں, نبی کو وہ نہیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے سب کو منہ توڑ جواب دیا. اور لوگ اعلیٰ حضرت سے چڑھتے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف کفر کے فتوے لگائے سب پر. اتنے بڑے مجدد ہونے کے باوجود جب کفر کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے کسی پر خود کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, بلکہ آپ چل کر کے پہلے حرمین شریفین گئے, وہاں کے علماء اکرام سے آپ نے کہا کہ وہاں فلا فلا مولوی نے یہ باتیں لکھی ہیں, بتاؤ ان کے بارے میں کیا حکم ہے. وہاں کے علماء اکرام نے جب اس پر کفر کا فتویٰ دیا, اعلیٰ حضرت نے وہ کفر کے فتوے ان کے منہ پر لا کر کے دکھائے کہ دیکھو جو تم نے گستاخیاں کی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے, توبہ کر لو, باز آ جاؤ. اللہ اکبر. لیکن ان کے مقدر میں توبہ نہ تھی, وہ اپنے کفر پہ اڑے رہے. لیکن اللہ اکبر اعلیٰ حضرت سے دشمنی اس لیے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے. ہم تو کہتے ہیں بغض کا چشمہ اتارو اور اعلیٰ حضرت کو پڑھنا شروع کرو. اعلیٰ حضرت وہ ہیں اللہ اکبر جو صرف عالم نہیں بلکہ 150 سے زیادہ علوم پر آپ مہارت حاصل رکھتے تھے, چاہے ریاضی ہو, فزکس ہو, سائنس ہو, میتھمیٹکس ہو, کچھ بھی ہو, تمام علوم پر آپ جو ہے مہارت حاصل رکھتے تھے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے سر سید ضیاء الدین. یہ وہاں میتھمیٹکس پڑھاتے تھے, ریاضی پڑھاتے تھے, اور بڑا سب سے زیادہ ٹف, سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ یہی ہوتی ہے. آپ کسی مسئلے میں الجھ گئے ریاضی کے, اور آپ کا یہ مسئلہ یہاں سب سے ملاقات کی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, تو آپ نے کسی نے بتایا کہ آپ کا یہ مسئلہ اب جرمن میں جا کے حل ہوگا. آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں جرمن جاؤں گا اور جا کر کے اپنے اس مسئلے کا حل نکالوں گا. جرمن جانے لگے, لیکن آپ کو آپ کے ساتھ جو رہتے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ جرمن جا رہے ہیں اتنی دور, اتنا وقت بھی لگے گا, پیسے بھی زیادہ خرچ ہوں گے. ایک کام کرو نا, تم بریلی میں ہمارے امام احمد رضا کے پاس چلے جاؤ, ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ وہاں حل ہو جائے. وقت بھی کتنا لگے گا, تمہارے پاس اپنی سرکاری گاڑی ہے, جانے میں کتنا وقت لگے گا. کہنے لگے نہیں مولانا کوئی کام نہیں ہے, لیکن بار بار جب کہا تو کہا ٹھیک ہے تم زیادہ کہتے ہو تو میں چلا جاتا. ظہر کے بعد وہاں سے نکلے اور جب بریلی پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان آپ عصر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے, یہ پہنچ گئے. جا کر کے وہاں بات چیت ہوئی, کہنے لگے حضرت بڑا مشکل مسئلہ ہے, آپ نماز پڑھ لیجئے, اس کے بعد ہم سکون سے بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے. کہنے لگے بڑا مشکل ہے, یہاں کسی سے حل نہیں ہوا, میں نے جرمن جانے کا ارادہ کیا تھا لیکن پھر آپ کی بارگاہ میں آ گئے. اللہ اکبر. اعلیٰ فرماتے ہیں کتنا مشکل ہے, بتاؤ تو صحیح, بتانا تو شروع کرو. انہوں نے بتانا شروع کیا, پورا مسئلہ بتایا بھی نہ تھا, اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب پہلے دے دیا. اللہ اکبر.
تو وہ سر سید ضیاء الدین پکار اٹھے تھے کہ آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ علم لدنی کیا چیز ہوتا ہے۔ میں سب کے پاس گیا تھا، کہیں میرا مسئلہ حل نہ ہوا تھا، لیکن آپ نے میرا مسئلہ سنا بھی نہیں، اس کا جواب پہلے عطا فرما دیا، تو مجھے پتا چل گیا کہ علم لدنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ سے عشق کیا، اللہ نے ان کا نام اتنا روشن کر دیا کہ ہر جگہ اعلیٰ حضرت کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیوں؟ وہ قوم کے پٹھان تھے؟ نہیں، اس لیے نہیں۔ وہ خاندانی رئیس تھے، زمیندار تھے؟ نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ انہوں نے مصطفیٰ سے عشق کیا تھا۔ مصطفیٰ کے عشق کی بدولت آج ہر جگہ اعلیٰ حضرت کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں تمہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ، کہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے تمہیں روڈ مل جائے گا، کہیں ان کے نام سے چوکوں کے نام مل جائیں گے، اللہ اکبر، کہیں لائبریری کے نام رضا لائبریری، کہیں اعلیٰ حضرت، کہیں مدرسہ کے نام اعلیٰ حضرت کے نام سے ہیں۔ یہ شان کیوں ملی ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے ملی ہے کہ روح مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی اعلیٰ حضرت ہیں جن کے بارے میں کہا تھا، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ جسے اب سیریا کہا جاتا ہے، وہ ملک شام، وہاں سے انہوں نے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا بڑا چرچا سنا، تو وہ ملنے ملاقات کے لیے آئے۔ بریلی شریف جب پہنچے تو نماز کا وقت تھا، اور پہلے پانی کی اتنی سویدھائیں نہیں تھی کہ ہر جگہ پانی مل جائے، بلکہ کنویں سے پانی لانا پڑتا تھا۔ آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے پانی کی مشک ٹانگے ہوئے پانی لے کر کے جا رہا ہے۔ آپ نے بچوں کو آواز لگائی، بلایا، کہا شہزادے ادھر آؤ۔ بچہ آ گیا، کہنے لگے مجھے وضو کرنا، آپ پانی دے دو۔ بچے نے فرمایا آپ عالم ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جی میں عالم ہوں، الحمدللہ میں عالم ہوں۔ تو بچہ ان کو دیکھنے لگا، حیرت سے دیکھا، اور دیکھنے کا انداز یہ تھا کہ کچھ نفرت کا اظہار کیا، اور وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے بہرحال جیسے بھی کر کے تیمم کیا، وہ نماز پڑھ لی، نماز ادا کر لی۔ پھر اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے بیٹھے، اور ملاقات ہوئی تو آپ نے جب اندر سے خدمت کے لیے جو ناشتہ وغیرہ آیا تو وہی بچہ لے کر کے آیا۔ ان بزرگ نے فرمایا اعلیٰ سے یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے ہمارے جو خادم ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی طبیعت کسی وجہ سے وہ طبیعت خراب ہے ان کی، تو آج کل کچھ کام یہی انجام دے رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگے وہ بزرگ، کہا یہ بچہ بڑا بدتمیز ہے۔ کہا کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے اس سے پانی مانگا تھا، پانی نہیں دیا، بلکہ مجھ سے سوال کرتا کہ آپ عالم ہیں؟ تو میں نے کہا الحمدللہ میں عالم ہوں، اور پھر اس کے بعد مجھے دیکھ کر کے چلا گیا، بڑا بدتمیز ہے۔ آپ نے بلایا بچے کو، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا انہوں نے پانی مانگا تھا۔ کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے ان سے پوچھا تھا آپ عالم ہیں؟ انہوں نے کہا میں عالم ہوں۔ کہا پھر کیا معاملہ ہے، بات پوری بتاؤ ان کو۔ کہنے لگے حضرت آپ عالم ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں پتا کہ نابالغ بچہ سے پانی نہیں لے سکتے، اور اس کی اجازت کے سبھی نے، اگر وہ اجازت دے تب بھی اس سے نہیں لے سکتے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ عالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس کے گھر کے نوکروں کا یہ حال ہو تو اس احمد رضا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بزرگ کہنے لگے حضرت آپ کے گھر کے بچوں کا علم کا عالم یہ ہے کہ میری دماغ اس طرف نہیں گیا، ذہن اس طرف نہیں گیا۔ اللہ اکبر، یہ شان تھی اعلیٰ حضرت۔